مسئلہ نمبر 903، ہر مرد اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ روزانہ کی واجب نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت کہے، اور ایسا کرنا دوسری واجب یا مستحب نمازوں کے لیے مشروع نہیں ہے۔ یعنی اس شریعت میں یہ نہیں آیا کہ دوسری کوئی اور واجب یا مستحب نماز، یعنی وہ نماز کے جو نظر وغیرہ کے لیے واجب ہو جاتی ہے یا مستحب نماز اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس میں اس کے لیے شریعت میں نہیں آیا۔ لیکن عید الفطر اور عید القربان سے پہلے جب کہ نماز باجماعت پڑھیں تو مستحب ہے کہ 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہے۔ مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے پہلے دن یا ناف اکھڑنے سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اذان 18 جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، حی علی خیر العمل 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ اور اقامت کے 17 جملے ہیں، یعنی اذان کی ابتدا سے 2 مرتبہ اللہ اکبر، اذان میں 4 مرتبہ تھا جبکہ اقامت میں 2 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ پھر اسی ترتیب سے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، حی علی خیر العمل 2 مرتبہ، اور آخر سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کم ہو جاتا ہے، اور حی علی خیر العمل کے بعد کہے گا قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، ٹھیک۔ حی علی خیر العمل کے بعد آئے گا قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ یوں ٹوٹل تعداد 17 جملے بنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 906، اشہد ان علی ولی اللہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے، لیکن اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قربت کی نیت سے کہا جائے تو اچھا ہے۔ اذان اور اقامت کا ترجمہ، اللہ اکبر یعنی خدا تعالی اس سے بزرگ برتر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ یکتا اور بے مثل اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اسی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام مومنوں کے امیر اور تمام مخلوق پر اللہ کے ولی ہیں۔ حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف جلدی کرو، حی علی الفلاح یعنی راستگاری کی طرف جلدی کرو، حی علی خیر العمل یعنی بہترین کام کے لیے جو نماز ہے جلدی کرو، حی علی خیر العمل یعنی بہترین کام کے لیے جو نماز ہے جلدی کرو، قد قامت الصلاۃ یعنی بالتحقیق نماز قائم ہو گئی ہے، لا الہ الا اللہ یعنی یکتا اور بے مثل اللہ کے علاوہ کوئی اور پرستش کے قابل نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اذان و اقامت کے جملوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور اگر ان کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ رکھا جائے تو ضروری ہے کہ اذان اور اقامت دوبارہ شروع سے کہی جائے۔ اگر اذان یا اقامت میں آواز کو گلے میں گھمائے اور کیفیت یہ ہو کہ غنہ ہو جائے، یعنی اس طرح کہے کہ جیسے کہ لہو لعب کی محفلوں میں آواز نکالنے کا دستور ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر غنہ نہ ہو تو مکروہ ہے۔ تمام صورتوں میں جبکہ نمازی مشترک وقت رکھنے والی 2 نمازوں کو پے در پہ ادا کرے، جیسے کہ ظہر اور عصر ہے، مغرب اور عشاء ہے۔ اگر اس سے پہلے نماز کے لیے اذان کہی ہو تو بعد والی نماز کے لیے اذان ساکت ہو جاتی ہے، یعنی پھر اذان نہیں کہنی، خواہ 2 نمازوں کا جمع کرنا بہتر نہ ہو۔ مثلا عرفہ کے دن جو 9ویں ذی الحج کا دن ہے، اگر ظہر کی فضیلت کے وقت میں نماز پڑھے تو ظہر اور عصر نمازوں کا جمع کرنا، چاہے وہ شخص خود میدان عرفات میں نہ ہو، اور عید قربان کی رات میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کا جمع کرنا اس شخص کے لیے جو مشعر الحرام میں ہو، اور ان نمازوں کو عشاء کی فضیلت والے وقت میں جمع کرے۔ ان صورتوں میں اذان ساکت ہونے کی شرط یہ ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، لیکن نفل اور تعقیبات پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ان صورتوں میں اذان مشروعیت کی نیت سے نہ کہی جائے، بلکہ روز عرفہ اور مشعر والی صورتوں کے لیے بیان شدہ شرائط کے ہوتے ہوئے اذان کہنا خلاف احتیاط ہے، اگرچہ مشروعیت کی نیت سے نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 910، اگر نماز جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہی جائے تو جو شخص اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز کے لیے اذان و اقامت نہ کہے۔
یعنی اگر آپ نے اس کے ساتھ اگر آپ انٹر ہوئی ہیں حرم میں، مثال کے طور پر مثال دے رہے ہیں، اگر آپ یا مسجد میں ہی آپ داخل ہوئی ہیں تو جماعت پہلے ہی کھڑی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز جو با جماعت ہو رہی ہے اس سے پہلے اذان و اقامت کی جا چکی ہوگی، تو اب آپ نماز چونکہ ان کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز و اقامت کہیں، یا اگر بلکہ آپ وہیں موجود ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں اور اذان و اقامت انہوں نے دے دی ہے، جو نماز پڑھانے والا امام ہے اس نے دے دی ہے، تو اس وقت آپ کے اوپر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں جائے اور دیکھے کہ نماز جماعت ختم ہو چکی ہے، تو جب تک صفیں ٹوٹ نہ جائیں، وہ لوگ منتشر نہ ہو جائیں، اپنی نماز کے لیے اذان و اقامت نہ کہے، یعنی ان دونوں کا کہنا مستحب تاکیدی نہیں ہے، بلکہ اگر اذان دینا چاہتا ہو تو بہتر ہے کہ بہت آہستہ کہے، اگر دوسری نماز جماعت قائم کرنا چاہتا ہو تو ہرگز اذان و اقامت نہ کہے۔ پچھلے مسئلے میں مذکورہ صورت کے علاوہ 6 صورتوں میں اذان و اقامت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو مسئلہ ہم نے کہا نا کہ جب وہ پہنچا ہے اور اذان نماز ہو چکی تھی، پہنچا ہے، لوگ لگے منتشر نہیں ہوئے، تو اس کے لیے تاکید نہیں ہے، مستحب بھی تاکید نہیں ہے کہ وہ اذان و اقامت کہے۔ لیکن اس کے علاوہ 6 شرطیں ایسی ہیں کہ اگر یہ 6 شرطوں پائی جائیں تو اس میں اذان و اقامت اس کے اوپر، یعنی اس میں سے کوئی بھی پائی جائے تو اذان و اقامت اس پر ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں رہ جاتا کہ وہ اذان و اقامت کہے، یعنی شریعت میں اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے۔ نماز جماعت مسجد میں ہو اور اگر مسجد میں نہ ہو تو اذان اور اقامت ساقط نہیں ہوگی۔ نماز جماعت مسجد کے اندر ہو رہی ہے اور وہ داخل ہوا ہے تو اس کے اوپر نماز اذان و اقامت ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر کسی کے اپنے گھر میں ہو رہی ہے تو وہاں اس کے اوپر ساقط نہیں ہوتی۔ اس نماز کے لیے اذان و اقامت کی جا چکی ہوں، یعنی وہ جو نماز پڑھ رہے تھے اس کے لیے تو پہلے سے ہی اذان و اقامت کی جا چکی ہے تو اس کے اوپر ساقط ہو جاتی ہے۔ نماز جماعت باطل نہ ہو، یعنی وہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس کی کوئی نماز میں کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو اس کی نماز کو باطل کر دیتا ہو، اس شخص کی نماز اور نماز جماعت ایک ہی جگہ پر ہوں، اور لہٰذا اگر نماز جماعت مسجد کے اندر پڑھی جائے اور وہ شخص مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا چاہے تو مستحب ہے کہ اذان و اقامت کہے، یعنی اگر وہ ایک ہی جگہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مسجد نیچے جماعت ہو رہی ہے اور وہ چھت پر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اذان و اقامت خود کہے دوبارہ سے۔ نماز جماعت ادا ہو، اب نماز جماعت کیا ہے، وہ ادائیہ نماز کی جماعت ہو رہی ہے، لیکن اس بات کی شرط نہیں کہ خود اس کی نماز بھی فرادہ ہونے کی صورت میں ادا ہو، یعنی وہ اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی ادا ہی پڑھا، ہو سکتا ہے وہ قضا بھی پڑھ رہا ہو، لیکن اس کے اوپر نماز کیا ہے، اذان و اقامت ساقط ہو جاتی ہے۔ اس شخص کی نماز اور نماز جماعت کا وقت مشترک ہو، مثلا دونوں نماز ظہر یا دونوں نماز عصر پڑھے، یا نماز ظہر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو تو وہ شخص نماز عصر پڑھے، یا وہ شخص ظہر کی نماز پڑھے اور جماعت کی نماز عصر کی نماز ہو، اور اگر جماعت کی نماز عصر آخری وقت میں پڑھی جائے اور وہ چاہے کہ مغرب کی نماز ادا پڑھے تو اذان اور اقامت اس پر سے ساقط نہیں ہوگی۔ جو شرطیں سابقہ مسئلے میں بیان ہو گئی ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے تیسری شرط کے بارے میں شک کرے، تیسری شرط کیا ہے، نماز جماعت باطل نہ ہو، یعنی اسے شک ہو کہ جماعت کی نماز صحیح تھی یا نہیں، اس پر سے اذان و اقامت ساقط ہے، لیکن اگر دوسری 5 شرائط میں سے کسی ایک کے بارے میں شک کرے تو بہتر ہے کہ اذان و اقامت کہے، یعنی نماز باطل نہ ہو اس کے بارے میں شک ہوئی ہے تو وہ اس کے اوپر ساقط ہے پھر بھی، لیکن اس کے علاوہ باقی میں سے کوئی بھی شرط ہو جس کے بارے میں اس کو تھوڑا سا بھی شک کرے تو بہتر ہے کہ خود ہی وہ اذان و اقامت کہے۔ البتہ اگر جماعت ہو تو ضروری ہے کہ رجاء کی نیت، امید ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا کی نیت سے کہے گا، یعنی رجاء کی نیت سے وہ اذان و اقامت دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی اذان جو اعلان یا جماعت کی نماز کے لیے کہی جائے سنے تو مستحب ہے کہ اس کا جو حصہ سنے خود بھی اسے آہستہ آہستہ دہرائے۔ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی اذان اور اقامت سنی ہو، خواہ اس نے ان جملوں کو دہرایا ہو یا نہ دہرایا ہو، تو اگر اس اذان و اقامت اور اس نماز کے درمیان جو وہ پڑھنا چاہتا ہے زیادہ فاصلہ نہ ہو، اذان و اقامت سننے کی ابتدا ہی سے نماز ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ اپنی نماز کے لیے اس اذان و اقامت پر اکتفا کر سکتا ہے، لیکن یہ حکم اس نماز جماعت کے لیے محل اشکال ہے کہ جہاں اذان صرف امام جماعت نے یا صرف مأمومین نے سنی ہو۔